اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں۔ وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغہ کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا، استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان لنت لہم برحمت اللہ، یہ ہونا چاہیے جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو لنت لہم برحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنے امت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين۔ اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فبما، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے ایسے، کہ بھائی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فبما،
یہ جو فبما رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، وہ مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہوگا، فوق تحت سے پار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کولا سیاہ اور حبشی ٹائپ۔ کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، کہنے لگے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ ایک بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔